آزاد ایک کامیاب وکیل تھا۔ اس کے گھرانے میں سبھی افراد گہری سانولی رنگت کے حامل تھے، اس لیے اس کی والدہ چاہتی تھیں کہ ان کی بہو گوری چٹی اور خوبصورت ہو تاکہ پوتا پوتی گورے پیدا ہوں۔ پری کو دیکھتے ہی وہ لٹو ہو گئیں۔ ادھر پری کے والدین نے لڑکے کی مالی حالت اچھی دیکھ کر بیٹی سے پوچھے بغیر ہی ہاں کر دی۔ وہ بیٹی کی حسن پرستی کو بچپنا سمجھتے رہے۔ وہ جو گھر میں کالی بلی رکھنے کو تیار نہ تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی اس نے شوہر کو افریقی کا خطاب دے کر مسترد کر دیا۔ شادی کے کئی سالوں تک اس نے کبھی اس کی طرف دیکھ کر بات نہیں کی۔ وہ اس سے نفرت کرتی تو شاید اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنا اس کے نظر انداز کرنے سے ہوتی۔ آزاد بڑی جدوجہد کے بعد اس کی تھوڑی سی توجہ حاصل کر پاتا کہ پھر اس سے بھی گیا۔ ان کے ہاں بچے ہو گئے۔ بچے ماہی کی طرح خوبصورت تھے۔ پری کبھی کبھی زیادتی کی انتہاؤں کو پہنچ جاتی۔ وہ اگر بچوں کو پیار کرنا چاہتا تو وہ انہیں کہیں اور مصروف کر دیتی۔ اس کے کالے ہاتھوں میں بچوں کے گورے گورے ہاتھ دے کر کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ دیتی کہ اس کا دل کٹ کے رہ جاتا۔ آہستہ آہستہ اس نے بچوں کی روٹین ایسی بنا دی کہ جب وہ گھر میں داخل ہوتا تو وہ یا تو سو چکے ہوتے یا پڑھنے گئے ہوتے۔ اس طرح اس نے بچوں کو بھی آزاد سے دور کر دیا تھا۔ زندگی کی گاڑی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آخری اسٹیشن تک پہنچ گئی۔ بچے جوان ہو گئے۔ بڑا بیٹا اسٹڈی کے لیے باہر گیا تو وہاں سارا نامی لڑکی سے شادی کر لی اور پری یہاں روتی رہ گئی۔ اس نے بیٹے کی شادی کے حوالے سے بڑے بڑے خواب دیکھے تھے۔ بیٹا ہر سال آنے کا وعدہ کرتا لیکن پھر کوئی نہ کوئی مجبوریاں رہ جاتی۔ اس سے چھوٹے فرحان کی بھابھی کی بہن طوبہ سے اسکائپ پر بات ہوتی تھی۔ بہت جلد دونوں میں دوستی ہو گئی اور بڑے بھائی نے بیوی کے دباؤ ڈالنے پر چھوٹے بھائی کو اپنے پاس بلا لیا اور اپنی سالی سے بھائی کی شادی کروا دی۔ پری ایک بار پھر ہاتھ ملتی رہ گئی۔ سندس ابھی فرسٹ ایئر میں تھی جب وہ بھائیوں اور بھابھیوں سے فون پر بات کرتی تو مستقبل کے حوالے سے پرجوش ہو جاتی۔ وہ بھی باہر جا کر تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ ایسے میں پری نے خالہ کے بیٹے سے سندس کا رشتہ طے کر دیا۔ سندس ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ گھر میں ایک طرف پری تھی اور ایک طرف اولاد اور شوہر، لیکن بیٹی کے معاملے میں پری نے کسی کی ایک نہ چلنے دی اور شادی کی تاریخ ٹھہرا دی۔ آزاد سے لاڈلی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھے گئے۔ وہ کئی دنوں تک بیوی کو سمجھاتا رہا مگر پری نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اس کی باتوں کو اہمیت نہیں دی۔ سندس نے میکے کی دہلیز کیا پار کی گھر کا راستہ ہی بھول گئی۔ کبھی مہینوں بعد آ بھی جاتی تو باپ سے جڑی رہتی۔ پری کے بیٹے باہر چلے گئے۔ بیٹی کی شادی ہو گئی۔ ساس سسر انتقال کر گئے۔ اب وہ تنہائی کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ آزاد کی طرف پلٹنا چاہتی تھی لیکن اب آزاد کے دل میں چاہے جانے کی خواہش ختم ہو چکی تھی۔ اب وہ ان کی منتیں کر کر کے تھک چکی تھی مگر وہ بیوی کی طرف پلٹتا ہی نہیں تھا کیونکہ اب وہ جس ذات کی طرف متوجہ ہو چکا تھا اس کے بعد اسے کسی اور کی حاجت ہی نہیں رہی تھی۔ اذان کی آواز پر وہ بے قرار ہو کر نماز کے لیے گھر سے نکل گیا۔